رات سونے سے قبل آخری خیال اور صبح جاگنے کے بعد سب سے پہلی فکر جس شخص کے متعلق آپ کے دل و دماغ میں سما جائے، یقیناً وہ شخص عام شخص نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس بندے نے ہو سکتا ہے آپ پہ کچھ احسانات کیے ہوں اور وہ آپ کا محبوب بن گیا ہو، لیکن اگر یہ مقام صحیح معنوں میں کسی کا بنتا ہے، وہ کسی شخص کا نہیں بنتا بلکہ وہ ہمارے خالق کا بنتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تو وہ جو آخری خیال ہے وہ انسانوں کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا، آپ اذکار کرتے، آپ کچھ صورتیں تھیں ان کی تلاوت کرتے، اور بعض صورتیں اپنے پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے۔ اسی طرح صبح جب انسان کی آنکھ کھلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی آپ کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ شکر ہے اس ذات کا جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا اور یقیناً ہم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں صرف یہی رات کو سونے سے پہلے آخری خیال اور صبح جاگنے کے بعد سب سے پہلی فکر صرف یہی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سوئے اور رات کو کسی وقت بھی اس کی آنکھ کھل جائے، اگر وہ یہ ذکر کرے اور اس کے بعد وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ یہ تینوں چیزوں سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو آخری خیال ہے وہ بھی ہمیں اپنے رب کی طرف کے ساتھ ہی منسوب کرنا چاہیے، اور جب سونے کے بعد ہم صبح جاگیں تو اس کے بعد بھی سب سے پہلا نام ہمیں اپنے رب کا ہی لینا چاہیے، حتیٰ کہ رات کو بھی اگر ہماری آنکھ کھل جائے تو اس وقت بھی ہمیں اپنے رب کا خیال ہی دل و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ یہ بہترین تعلق ہے اور یہ آئیڈیل جگہ ہے اور یہ آئیڈیل لیول ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی دوسرا وجود محبوب نہیں ہو سکتا۔